بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مختصر سی گفتگو میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب بیان ہوں گے جنہوں نے اسلام کے مشہور ترین اور سب سے پہلے معرکہ غزوہ بدر میں شریک ہو کر باطل کا مقابلہ کیا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائے اور کفار قریش کی عظمت و شوکت، تکبر اور غرور خاک میں مل گیا۔ اللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام فرقان رکھا۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کے دن پیش آیا جس میں تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کفار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جس وقت تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے شکر گزار رہو۔ اے پیغمبر، جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار دے، بلکہ اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر حملہ آور ہو تو تمہارا پروردگار 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ تمہارے دلوں کی خوشی اور اطمینان کے لیے کیا ہے۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حارث بن سراقہ بدر کے دن شہید ہوئے۔ وہ نوجوان لڑکے تھے۔ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھ کو کیسی محبت تھی، اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا بیٹا حارثہ تو جنت الفردوس میں۔ بخاری کے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ تم میں سے جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تم ان کو کس مرتبے میں شمار کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمانوں سے افضل۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جو بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ بخاری کے ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر خصوصی نظر فرمائی اور فرمایا تم جو اعمال چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو، وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کو بخش دیا۔ ایک اور حدیث ہے اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ کا 5,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا اور فرمایا کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کو دوسرے اصحاب پر ترجیح دیتا ہوں۔ اصحاب بدر کے فضائل میں سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے لسان اقدس کے ذریعے جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے وجبت لکم الجنہ، اے اصحاب بدر تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔
اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں۔